وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اللہ لیضل، اور اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے قومن کسی قوم کو بعد اذ ہداہم جبکہ اللہ ان کو ہدایت پر لا چکا، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ ان کے لیے کھول دے لہم ان کے واسطے ما یتقون جس چیز سے ان لوگوں نے بچنا ہے. 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی یہ 115 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اوپر سے تذکرہ چل رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا کہ اللہ نے انہیں منع کیا کہ اگر تمہارا کوئی عزیز شرک پہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اس کے لیے استغفار کی درخواست نہ کرو. اور اس پہ اشکال یہ پیدا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو کہ مشرک تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، تو پھر وہ کیوں درخواست کی جب اللہ نے یہ طے کر دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کے کیا معنی بنتے ہیں؟ یہ بات آج صبح یہ بیان ہو چکی، اور اسی میں یہ آ گئی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منع فرمایا تھا، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان دونوں نظریات کو سامنے رکھ کے ایک جواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس آیت کو اب، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی قوم کو بھی خدا تعالی یہ کر دے کہ وہ گمراہی پر چھوڑ دے اور گمراہ کر دے جب اس نے اسے ہدایت دے دی، حتیٰ یتبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ کس کس چیز سے تم لوگوں نے بچنا ہے. اس قاعدے اور کلیے کے تحت اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے بتا دیا اپنے ان کے بیٹے کے ذریعے سے کہ کون سی چیز ہے جس سے تم نے بچنا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے ایمان لانے کے قابل ہے، اور یہ بت اور اللہ کے ساتھ شرک، ان چیزوں کو تم لوگ چھوڑ دو. اللہ نے ان پہ واضح کر دیا تھا، اور اس وضاحت کے باوجود وہ باز نہیں آئے. اب اللہ نے ان کے لیے جہنم کا حکم دے دیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ اگر لے لیا جائے تو ان پر بھی بات واضح ہو گئی تھی. واضح کیا معنی رکھتے ہیں؟ بلکہ 6 7 برس 8 برس 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وہ عرصے تک ساتھ رہے ہیں، اس پہ ابو طالب کو سب معلوم تھا کہ اللہ نے کیا دعوت بھیجی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ نہیں مانے تو یہ ان کی اپنی مرضی تھی. اور اب تیسرا کیس اسی اصول کی روشنی میں لے لیں تو ایک تو بات یہ عرض کی تھی جو اصولی بات ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آدمی زبان نہ کھولے، چپ رہے. مگر اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں، والد ماجد تھے، ان تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں. خدا نے ان 2 واقعات کے بعد قانون بیان کر دیا نا، اور قانون یہ کہ فرمایا حتیٰ یبین لہم ما یتقون، ہم کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے جبکہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ کس چیز سے بچنا ہے. یہ بات عقل میں بھی آتی.
خدا کسی قوم کو بھی تباہ نہیں کرتا جب تک کہ نبوت وہاں پہنچ نہ جائے اور یہ نہ بتا دیا جائے کہ تم نے اس چیز کو سے رکنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی قوم مدتوں سے سود کا کاروبار کر رہی تھی، اور ایک موقع پہ آ کے شعیب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دیکھو تم لوگ اس سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس دن آئے تھے اس دن سے قوم میں سود شروع ہوا تھا، ممکن ہے 2 سال پہلے شروع ہوا ہو، ممکن ہے 10 سال پہلے شروع ہوا ہو، جب بھی شروع ہوا تھا اس کے بعد خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ حرکت غلط، اس حرکت سے تم باز رہو وگرنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان سے پہلے وحی کب آئی ہے؟ 600 برس کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور ان کے بعد کوئی وحی آئی نہیں۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی شامل ہیں، انسان کو چاہیے کہ کوئی حکم نہ لگائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں میں ہدایت عام نہیں ہوئی تھی اور کوئی ہدایت بتانے والا تھا بھی نہیں، اور مستقل ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے مستقل ایسے لوگ مل جائیں گے جن لوگوں نے اس وقت اللہ تعالی کی راہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پوری کوشش میں رہے کہ کسی طرح خدا کی راہ مل جائے، اور اللہ کی راہ انہیں دستیاب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر تھے، اور شرائع مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ ان کے والد جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کچھ انہوں نے پا لیا تھا، اور وہ نبوت کا دور نہیں تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ الٹے زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ لوگ تو سیدھے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں نا، ہم سب الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تیرے تک پہنچنے کی کوئی راہ ہو، اور اگرچہ مجھے سمندر میں کود جانا پڑے اور پہاڑ سے گر جانا پڑے تو میں اس راہ کو اختیار کروں۔ اور وہ بیٹھتے تھے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور جب لوگ ان کے گرد طواف کرتے تھے بیت اللہ کا برہنہ تو وہ کہتے تھے ایسے نہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں۔ اور ایک ان کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی عرب مشرک اپنی بچی کو گاڑنے جاتا تھا، انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، فوراً پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا ارادہ ہے اس بچی کو گاڑنے کا؟ وہ کہتا تھا کہ ہاں، تو فرماتے تھے مجھے دے دو۔ وہ کہتا تھا تم کھلاؤ گے کہاں سے؟ تو وہ کہتے تھے جس مجھے کھلاتا ہے وہ اسے بھی کھلائے گا۔ اور کئی 100 بچیاں انہوں نے عربوں کی بچائیں اور اپنے پاس رکھا، اور بچیاں جب بڑی ہو جاتی تھیں پھر ان کے والدین کو دے آتے تھے کہ لو اسے اب اپنے گھر پہ رکھ لو۔ تو کتنی بچیوں کو انہوں نے بچایا۔ اب ان کے پاس رسالت کا پیغام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ایک حد تک وہ قائل تھے، کہتے تھے میں بتوں کا چڑھاوا اور یہ گوشت نہیں کھاتا۔ اور حضرت عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات تمہارے سسر کو اور تمہارے والد کو دیکھا تھا جنت میں گھوم رہے تھے۔ یہ اللہ نے مہربانی کی ان پہ۔ یہ پہلی وحی جو آئی ہے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ وہ جو تورات کے متعلق حدیث میں آیا ہے بخاری کے آغاز میں کہ وہ عربی سے عبرانی اور عبرانی سے عربی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت ہی تھی، اور وہ جو تحریف ہو گئی تھی وہی انجیل منتقل ہوتی تھی نا، اصل نسخہ تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اب وہ یا تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری طور پر انہوں نے تصدیق کر دی، یا یہ کہ وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی لوگ مل جائیں گے جو شاید کبھی سیرت کے جو ریکارڈنگ ہے اس میں آ جائیں کہ کتنے لوگ ملیں گے جن کا کوئی مذہب کوئی دین پتہ نہیں چلتا، اور وہ شرک سے اجتناب کرنے والے تھے، وہ لوگ شرک سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ جن قوموں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان قوموں کو عذاب بھی نہیں ہو۔
اللہ نے خود یہاں یہ اصول کی بات کر دی ہے. اس اصول کے تحت بھی ہم دیکھیں تو بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے اور بشمول ان لوگوں کے انہیں بھی شامل کر لیا جائے جن تک اصل پیغام نہیں پہنچا تھا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں پہ حکم لگائیں اور ایسی مباحث میں پڑھیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وہ جانتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں, کس کا کیا عقیدہ ہے, اور اس کا علم رکھتا ہے کہ بغیر اس کے بتائے ہوئے کوئی شخص سمجھ بھی نہیں سکتا. اسی کا علم, وہی سمجھاتا ہے کہ کیا چیز تم نے کرنی ہے اور کیا چیز تم نے نہیں کرنی. ہمارے ہاں ملک میں بھی اور یہاں بھی ایک مستقل فتنہ ایسا پیدا ہو گیا ہے. ڈیٹرائٹ میں ہم نے دیکھا کئی مرتبہ وہاں کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا, انہیں اس برے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں سوچتا. کئی مرتبہ گئے, ان کی مسجد میں بیان ہوا یہ چیزیں, اور وہ ایک گروہ پورا ہے جو مطلب ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ. اس کے علاوہ گویا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ کوئی اور مسئلہ. بس وہ چھٹتے ہی بس پہلا یہ عقیدہ پوچھیں گے, حتیٰ کہ ایک دن معذرت کرنی پڑی کہ بھائی آپ ہم سے نہ پوچھا کریں, ختم کریں اس سلسلے کو, کیوں آخر آپ اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے نزدیک دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کی توحید اس میں ہے کہ سارے لوگوں کو مشرک قرار دیا جائے, اور فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. اور وہ لوگ جو دنیا سے اب اس امت میں گزرے ہیں, اولیاء کرام بڑے بڑے, ان کے متعلق بھی کہ جی اگر وہ یہ کرتے تھے تو لہٰذا اگر وہ یہ کرتے تھے تو کافر ہو گئے, مشرک. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کرتے تھے تو مشرک ہو گئے. میں نے کہا بھائی یہ تو اسی طرح ہے جیسے کل کو آپ کے والد ماجد کے متعلق کوئی کہنے لگے کہ اگر آپ کے والد چور تھے تو پھر ایسے تھے اور ایسے تھے. یہ فرضی باتیں کیوں آخر ایسے کرتے ہو؟ لوگوں کی عزت ہے, احترام ہے, اس کو قائم رہنے دینا چاہیے. اور قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس امت کے آخری آنے والے پچھلوں پر لعنت کریں گے. یہ قیامت کی جتنی علامات ہیں یہ دو قسم کی. ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کے اپنے اختیار کی چیز ہے, ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے. اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں, نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. دجال نے آنا ہے, سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے, یہ چیزیں یہ اللہ کے قبضے اور اختیار کی باتیں ہیں, ہماری تھوڑی. اور ایک قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جو آدمیوں کے اختیار میں ہیں. مثلا یہ علامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اپنے پچھلے بزرگوں پہ لعن طعن کیا کرے گی, یہ انسانوں کے اختیار کی بات ہے, بچے اس سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا, توہین کرے گا, تو آدمی اس سے بچے کہ میں کیوں آخر قیامت کی علامتوں میں شیئر کروں, میں بری چیزوں میں کیوں اپنا حصہ ڈالوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ چاند پر بحث کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چاند 1 دن کا ہے, یہ چاند 2 دن کا ہے. منع فرمایا کہ کبھی اس بحث میں نہ پڑنا. یہ ہر رمضان کو, ہر شوال کو بحث ہوتی ہے اور لوگ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے. بلا تکلف کہتے ہیں کہ جی چاند دیکھا تھا تو 2 راتوں کا تھا, 1 رات کا تھا. حدیث میں جب منع آ گیا کہ تم ایسی باتیں نہ کرو, بس جو رویت ہلال ہو گئی ہے, رویت ہو گئی ہے, یا وہ لوگ کریں جن کا کوئی منصب ہے, جنہوں نے دیکھنا ہے کہ بھی چاند کیسے ہے, کیا ہے, ہر آدمی اٹھ کے اپنی رائے دینے لگے, منع کر دیا. یہ قیامت کی ان علامات میں سے ہے جو انسانوں کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں, تو منع فرما دیا کہ ایسے نہ. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا یبین لہم ما یتقون, اور جب تک ہم بتا نہ دیں کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے, ہم اس وقت تک گمراہی پہ کسی کو نہیں چھوڑتے, بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ نافرمانی کرتا ہے, جرم کرتا ہے, تبھی تو مجرم بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف, یہاں بتا دیا علم کامل.